قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم سب جو ہے زمین میں رہنے والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ یعنی آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کھلے الفاظ میں اللہ نے بیان فرما دیا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آسمان والا کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ۔ نہیں، اگر مخلوق پر اگر ہم رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ہم پر رحم کرے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان جو ہے کہیں سفر پہ نکلا، ایک آدمی ایک انسان کہیں سفر پہ نکلا اور وہ بہت بڑا گنہگار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑا گنہگار تھا، سفر پہ نکلا۔ جب سفر میں نکلا تو جاتے جاتے جو ہے اسے پیاس لگی، پانی کی اسے پیاس لگی، تو ادھر ادھر پانی تلاش کیا تو اسے کنواں نظر آیا۔ کیا نظر آیا اسے؟ یہ کنواں نظر آیا۔ وہ کنویں کے پاس گیا، جا کے جو ہے کنویں سے جو ہے وہ پانی پیا۔ پانی پی کر جیسے ہی پلٹا تو دیکھا کہ جو ہے یہ کتا جو ہے زمین پر جو ہے لیٹا ہوا ہے اور اس کی زبان جو ہے باہر جو ہے پیاس کی وجہ سے پڑی ہوئی ہے۔ اب اس کے دل میں، اب یہ مسافر کے دل میں خیال آیا کہ میں تو پانی پی کر جو ہے سیراب ہو گیا ہوں، اب یہ کتا جو ہے پانی کی جو ہے پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر ہے۔ اب وہ مسافر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر وہ کنویں کے پاس گیا، جا کے جو ہے کنویں سے پانی اٹھایا، منہ میں لیا، منہ میں لے کر آ کے کتے کے منہ میں جو ہے وہ پانی اپنے منہ سے ڈالتا، اپنے منہ میں پانی لے کر کس کے منہ میں ڈالا؟ وہ کتے کے منہ میں ڈالا، اور وہ جیسے ہی اس کے حلق میں پانی گیا تو وہ کتا اٹھ کے جو ہے بھاگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ اس انسان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت بھی فرما دی۔ میرے بھائی صحابہ اکرام فرماتے ہیں انسان تو انسان، جانوروں پر بھی ہم رحم کرنا چاہیے۔ کس پر؟ جانوروں پر بھی ہم رحم کرنا چاہیے۔ اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں، علماء کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی کے کاروبار میں اگر تنگ دستی ہے، اگر کسی کے کاروبار میں پریشانی ہے، ساری زندگی وہ پریشان ہے، ساری زندگی جو ہے اسے تنگ دستی ہے، تو علماء نے ایک وظیفہ مقرر فرمایا۔ ایک وظیفہ علماء نے فرمایا کیا ہے کہ جو ہے چند جو ہے تھوڑی شکر لے لے، تھوڑی شکر لے لے۔ اب یہ چمٹیاں ہیں نہیں، کالے کالے چمٹیاں، لال چمٹیاں رہتی نہیں، جا کو جو وہ شکر جو ہے چمٹیاں کو زیادہ اللہ کرے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت دیتی ہے اس کے کاروبار میں۔ اور جو ہے جانوروں کو بھی جو ہے ہم کھلایا کریں، پرندوں کو بھی ہم کھلایا کریں۔ میرے بھائی کیا ہے آج خالی ہم لوگ آج کھاری سو، نہ پرندوں کا خیال ہے، نہ جانوروں کا خیال ہے۔ خیال کریں گے بھی انشاءاللہ کریں۔ میرے بھائی یہ کیا ہے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کیا بھی بڑے کام نہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں یہ، اور یہ عمل جو ہے ہم چھپ کر کیا کریں۔ کہیں سے گزر رہے کہ جو ہے ایک 5 روپے کے 10 روپے کے پھٹانے لے لیے، کبوترا کو ڈال ڈالے، چڑیا کو ڈال ڈالے۔ میرے بھائی کیا ہے؟ جانوروں کا بھی خیال کرے، پرندوں کا خیال کرے، اور سب سے زیادہ جو ہے انسان کا، مخلوق کا خیال کرے۔ سب سے زیادہ کس کا خیال کرے؟ مخلوق کا خیال کرے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مغفرت کر دیتے۔ جو مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے آپ پر رحم کرتے ہیں، ہم اپنے آپ پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے آپ پر رحم کرو، اس کے علاوہ تم کو چاہیے کہ جو مخلوق پر بھی رحم کرو۔ اگر تم مخلوق پر اگر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری مغفرت کر دیں گے اور تم پر جنت کو واجب کر دیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت آدم صفی اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کا نام کیا ہے بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے، مگر ان کا لقب کیا ہے؟ صفی اللہ ہے۔ ان کا لقب کیا ہے بھائی؟ صفی اللہ ہے۔ جیسے موسیٰ کلیم اللہ ہے،
عیسیٰ روح اللہ ہے، اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کا نام آدم صفی اللہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یا اے میرے پروردگار، آپ جو ہے مجھے صفی اللہ کا لقب کیوں عطا کیے؟ تو اللہ نے فرمایا مخلوق پر تو رحم کرنے کی وجہ سے تیرا لقب میں نے صفی اللہ عطا فرمایا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے مخلوق پر رحم کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن 4 لوگ جو ہے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان احادیث کو ذہنوں میں رکھیں میرے بھائی، ان احادیث کو ذہنوں میں رکھیں۔ 4 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے کل قیامت کے دن۔ اس میں پہلا شخص کون ہے؟ عالم دین ہے، جس نے علم حاصل کیا اور اس پر جو ہے عمل کیا۔ پہلا لقب کون ہے؟ پہلا عالم دین، پہلا عالم جس نے علم حاصل کیا اور جس پر اس نے عمل کیا، سب سے پہلے کل قیامت کے دن بغیر حساب کے جو ہے جنت میں داخل ہونے والے۔ اور دوسرے نمبر پر حاجی جو حج کر کے آئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ جو حاجی جو حج کر کے آئے، پھر ساری زندگی پھر بڑے بڑے گناہوں میں وہ مبتلا نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس حاجی کو بھی اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جو ہے جنت میں داخل کرنے والے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ شہید جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو ہے اللہ کے راستے میں نکلا اور جو ہے وہ شہید ہو گیا، تو یہ شہید جس نے پایا، یہ جو ہے شہید بھی جو ہے کل قیامت کے دن بغیر حساب کی جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ اور چوتھا وہ آدمی جو حلال مال کمایا۔ چوتھا کون سا آدمی ہے؟ وہ آدمی جو حلال کمایا، حلال کمایا، پھر جو ہے اس مال میں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی، فقیروں کی، تنگدستوں کی اس نے مدد کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آدمی بھی جو ہے کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والا۔ میرے بھائی، اس میں 4 لوگ شامل ہو گئے نہیں؟ ایک عالم دین، دوسرا جو ہے حاجی، تیسرا جو ہے شہید، چوتھے نمبر پر جو حلال کماتے ہیں، جو حلال مال کماتے ہیں اور اللہ کو رضا کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ جو ہے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ 4 لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہونے والے۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں بنایا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے مخلوق پر رحم کریں۔ کس پر رحم کریں بھائی؟ مخلوق پر رحم کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ زار و خطا رونے لگے۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ صحابہ نے پوچھا حضرت علی سے، آپ اتنا زار و خطا کیوں رو رہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا 8 دن ہو گئے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا، 8 دن ہو گئے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے ایسا معلوم ہو رہا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو۔ اس لیے میرے بھائی، مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کریں اور اللہ کے مخلوق پر رحم کریں اور جانوروں پر رحم کریں، پرندوں پر رحم کریں۔ میرے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ سب جو ہے کیا ہے؟ یہ جو ہے نیک کام ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے بنی اسرائیل میں ایک عبادت کرنے والا ایک عابد باہر نکلا تو دیکھا کہ جو ہے سامنے جو ہے ایک بڑا جو ہے چٹیل، یہ کیا ہے؟ بڑا جو ہے ایک جو ہے ریت کا بڑا پہاڑ ہے، یعنی بالو ریت کا بڑا پہاڑ ہے۔ وہ عابد کے دل میں خیال آیا، اگر اللہ تعالیٰ اگر یہ مال و دولت اگر مجھے دیتا تو یہ جو ریت کا جو پہاڑ ہے، اگر یہ آٹا اگر ہوتا تو میں جو ہے لوگوں کو جو ہے میں یہ آٹا جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے صدقہ و خیرات کر دیتا۔ دل میں خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کے اس نبی پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، فرمایا جو عابد، جو عبادت کرنے والا جو عابد ہے، جس کے دل میں خیال آیا اگر یہ ریت کا پہاڑ اگر جو ہے ریت کے پہاڑ کے برابر بھی اگر میرے پاس اگر آٹا ہوتا تو میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی جو نیت اس عابد نے کی ہے
جو نیت اس عابد نے کی ہے میں نے اس کے نیت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں ایک پہاڑ ریت کے برابر میرے نام پر جو ہے صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب میں نے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو ہم اپنے نیتوں کو بھی درست رکھیں۔ کیا کریں بھائی؟ یہ جو دل کے جو نیت ہے نہیں، یہ نیت بھی اچھے رکھنا کہتے ہیں، نیت بھی اچھی پاک صاف رکھنا کہتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لوگ جو جنت میں جو داخل ہونے والے ہیں نمازوں کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے، کثرت سے داخل ہونے والے نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مخلوق پر رحم کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جو ہے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ مخلوق پر رحم کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو ہم مخلوق پر رحم کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دیکھا کہ جو ہے ایک بوڑھا شخص جو ہے گھروں کے پاس جا کے بھیک مانگ رہا ہوں۔ ایک بوڑھا شخص، ایک آدمی بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے لوگوں کے گھروں کو جا کے بھیک مانگ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ لیا، بلا کر لائے، آپ کہنے لگے کہ سارے جوانی میں جو ہے ہم جو ہے آپ سے فدیہ لیتے رہے، اور آپ جب اب بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ جو ہے لوگوں کے سامنے گھروں کو جا کے بھیک مانگ رہی۔ آپ نے جو ہے اس بوڑھے کا جو ہے وظیفہ مقرر کر دیا۔ میرے بھائی ایک سب کیا ہے بھائی؟ میرے بھائی اور دوستو اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے رحماء بینہم۔ یہ کس کے متعلق ہے؟ صحابہ کے متعلق ہے۔ کس کے متعلق ہے؟ صحابہ اکرام کے متعلق ہے۔ رحماء بینہم، یہ خالی کیا ہے؟ لوگوں پر صحابہ رحم نہیں کرتے تھے، یہ تمام مخلوق پر بھی جو ہے صحابہ جو ہے رحم کرتے تھے۔ تمام مخلوق پر جو ہے صحابہ رحم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، اونٹ پر سوار ہوئے، اونٹ پہ سوار ہو کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے ایک مرتبہ زور سے جاری، جلدی فاسٹ جاری۔ حضرت علی نے پوچھا کیا ہے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ جو ہے اتنا جلدی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے علی، جو صدقے کے جو اونٹ تھے ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ جو ہے کہیں گم ہو گیا ہے۔ صدقے کے جو اونٹ تھے ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ کہیں گم ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کا حساب لے لے اور عمر کے پاس اس کا جواب نہ ہو، اس کا جواب نہ ہو۔ میرے بھائی اتنا خیال جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے، مسلمان کون ہے؟ خالی ٹوپی پہننے کو جمعہ کو آنے والے مسلمان نہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے جو ہے لوگ محفوظ رہیں، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں وہی مسلمان ہے اور وہی ایمان والا ہے۔ نہیں اللہ تعالیٰ ذرہ پاور دے دلا، مال دے دلا، طاقت دے دلا تو کیا کر دیں؟ کون کیا کر لیتا ہے؟ اسینہ چلا لگا جاتی نہیں۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مسلمان وہ نہیں، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے جو ہے لوگ محفوظ رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کون ہے بھائی؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ روح اللہ کے معنی مردوں کو زندہ کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تو دیکھا کہ جو ہے شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ کس سے ملاقات ہوئی بھائی؟ کس سے ملاقات ہوئی؟ بولے بھائی کس سے ملاقات ہوئی؟ شیطان سے ملاقات ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ شیطان دو ہاتھ میں دو چیزیں لے کو جا رہا ہے، کیا؟ ایک ہاتھ میں جو ہے شہد اور دوسرے ہاتھ میں راکھ۔ سیدھے ہاتھ میں کیا ہے شیطان کے؟ شہد ہے اور دوسرے ہاتھ میں راکھ ہے، راکھ لے کو جا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کیا اے خدا کے دشمن، اے خدا کے دشمن، یہ دونوں ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں شہد ہے اور ایک ہاتھ میں راکھ ہے، یہ کہاں لے کو جا رہا؟ یہ تیرے کیا کام کیے ہے؟ تو شیطان کیا بولا؟ کیا عیسیٰ روح اللہ، یہ شہد میں ان کے ہونٹوں کو لگاتا ہوں جو لوگ غیبت کرتے ہیں، جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں، جو لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، میں ان کے ہونٹوں پر لگاتا ہوں تاکہ جو ہے وہ اور زیادہ لوگوں کی برائیاں کریں،
اور لوگوں کی زیادہ برائیاں کریں اور لوگوں کی زیادہ غیبت کریں، میں ان کے ہونٹوں پر یہ شہد لگاتا ہوں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ نے فرمایا کیا اے خدا کے دشمن، یہ ہاتھ میں راکھ کس کام کی؟ تو شیطان نے کہا کیا عیسیٰ روح اللہ، یہ راکھ میں یتیموں کے چہروں پر لگاتا ہوں۔ کس کے چہروں پر؟ جو یتیم جو ہو جاتے ہیں، جن کا باپ جو ہے انتقال کر جاتا ہے، اس یتیم کے چہرے پر میں جا کے لگاتا ہوں تاکہ لوگ جو ہے یتیم بچوں سے اور زیادہ نفرت کریں، اور زیادہ نفرت کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان جو ہے کسی یتیم کی مدد کرتا ہے یا کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے یا کوئی غیر غریبوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی یتیم کی مدد کرتا ہے یا بیوہ کی مدد کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یتیم کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مسلمان پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے نبی فرما